مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمشید الکاشی 1380 عیسوی کے لگ بھگ کاشان میں پیدا ہوا، جو تیمور لنگ کے دور حکومت میں وسطی ایرانی سلسلے کے مشرقی سرحدی صحرا میں واقع تھا۔ اس علاقے میں انتہا کی غربت تھی جہاں الکاشی پروان چڑھا۔ اپنی زندگی سائنس کے لیے وقف کرتے ہوئے اس نے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا۔ تیمور کی موت کے بعد اس کے بیٹے شاہ رخ نے حکومت سنبھالی اور سلطنت میں حالات زندگی بہتر ہونا شروع ہوئے۔ اس نے دارالحکومت سمرقند سے ہرات منتقل کیا۔ اس نے فوجی مہموں پر توجہ کم کر دی اور سائنسی، فنکارانہ اور ادبی سرگرمیوں پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ اس سے خطے میں استحکام اور خوشحالی آئی۔ اسی دور میں کاشان میں رہتے ہوئے الکاشی نے سن 1407 عیسوی میں فلکیات سے متعلق اپنا مقالہ السلام السما مکمل کیا۔ سائنسدانوں اور اسکالرز میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے کام حکمرانوں یا دیگر بااثر اشرافیہ کے نام منسوب کرتے تھے تاکہ ان کی مدد حاصل کی جا سکے، خاص طور پر مالی مدد۔ اس مقصد کے لیے الکاشی نے اپنی کتاب مختصر در علم حیت خاندان تیموریہ کے ایک فرد اسکندر کے نام منسوب کی۔ شاہ رخ نے اپنے بیٹے الغ بیگ کو سمرقند کا حاکم مقرر کیا۔ الغ بیگ خود ایک سائنسدان تھا۔ اس نے سمرقند کو سائنس، ثقافت اور فنون لطیفہ کے ایک مرکز میں تبدیل کر دیا۔ وہ ایک مشہور ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھا۔ اس نے ریاضی اور فلکیات کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ الکاشی اس کے مدرسے میں شامل ہو گیا اور الغ بیگ کا اچھا دوست بن گیا۔ اس نے زیج خاقانی نامی ایک اپنا کام الغ بیگ کے نام منسوب کیا۔ اگرچہ مورخین زیج خاقانی کے ذریعے الکاشی کے چاند گرہن کے مشاہدے کی روشنی میں درست تاریخ طے کر سکتے ہیں جو اس نے 2 جون 1406 عیسوی کو کاشان میں کیا تھا۔ زیج خاقانی میں متعدد فلکیاتی ٹیبلز، مثلثی ٹیبلز اور دوسرے ٹیبلز جو کہ سورج، چاند اور دوسرے سیاروں کی نقل و حرکت سے متعلق تھیں کے ساتھ اپنے کام میں بہت آگے کا کام کیا۔ الکاشی ایک بہت بڑا ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھا۔ اسے اکثر اپنے زمانے کا پٹالمی، ایک یونانی ماہر فلکیات سے ملایا جاتا تھا۔ اپنے والد کے نام خطوط میں اس نے سمرقند کے علمی ماحول کو بہت سراہا اور اکثر ریاضی اور فلکیات کے لیے کی جانے والی کوششوں پر الغ بیگ کی تعریف کی۔ الغ بیگ بحث و مباحثے کے لیے فلکیات سے متعلق مسائل سامنے رکھتا۔ یہ مسائل اکثر بہت مشکل ہوتے اور مدرسے کے زیادہ تر سائنسدان اس کو حل نہ کر پاتے، سوائے الکاشی اور ایک اور عظیم سائنسدان اور الکاشی کے دوست قاضی زادہ کے، جس کو الکاشی بہت پسند کرتا تھا۔ الغ بیگ کے ساتھ الکاشی اور قاضی زادہ سمرقند کے سرکردہ سائنسدان تھے۔ چونکہ الکاشی کا تعلق ایک غریب پس منظر سے تھا، لہٰذا اس کے پاس مناسب درباری آداب اور شائستہ طرز عمل کی کمی تھی، لیکن پھر بھی الغ بیگ اس کے بہت قریب تھا۔ 1424 عیسوی میں اس نے رسالہ مختیہ مکمل کیا، جو ایک شاہکار تھا، جس میں اس نے 2 پائی کو 60 کے 90 درجے تک شمار کیا اور اعشاریہ 16 درجے تک ناپا۔ جو کام ارشمیدس نے ریاضیاتی حساب کے میدان میں شروع کیا، اسے صدیوں بعد الغیاث الدین الکاشی نے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ الکاشی کی غیر معمولی مہارت، اعشاری حساب میں دقت اور عددی طریقوں میں مہارت ایسی تھی کہ وہ آج کے جدید حسابی علوم کی پیش خیمہ بنی۔ اس نے نہ صرف 2 پائی کو 16 اعشاری مقامات تک درستگی سے معلوم کیا، بلکہ ایسے عددی طریقے میں وضع کیے جو آج کمپیوٹیشنل میتھڈز میں استعمال ہوتے ہیں۔ الغرض الکاشی کا کارنامہ قدیم اور جدید ریاضی کے درمیان ایک مضبوط پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ الکاشی کا سب سے مشہور کام مفتاح الحساب، ریاضی کی چابی ہے، جو 1427 میں مکمل ہوا اور یہ بھی الغ بیگ سے منسوب ہوا۔
یہ انسائکلوپیڈیائی کام فلکیات، سروے، تعمیر اور تجارت کے طالب علموں کو رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ اپنے تیسرے شاہکار رسالہ الوتر العجائب میں وہ سائن 1 ڈگری کو 60 کے 10ویں درجے تک شمار کرتا ہے۔ الغ بیگ کے فلکیاتی ٹیبلز کی درستی کے لیے یہ کام اشد ضروری تھا، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ الکاشی نے یہ مقالہ خود مکمل کیا تھا یا اس کے ساتھی قادی زادہ نے اس کی وفات کے بعد مکمل کیا۔ الکاشی 22 جون 1429 کو سمرقند رست گاہ کے باہر قتل کر دیا گیا۔ یہ آسانی سے مانا جا سکتا ہے کہ الغ بیگ کا زیادہ تر کام الکاشی کے کیے گئے ٹیبلز اور حساب کتاب پر مبنی تھا۔ اپنے والد کو لکھے گئے خطوط کی وجہ سے جو کاشان میں رہتے تھے، الکاشی کی زندگی اس وقت کی بیشتر سائنسی شخصیات کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے۔ اگرچہ الکاشی کا تعلق غریب پس منظر سے تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت کے بڑے ماہرین فلکیات اور ریاضی دانوں میں سے ایک بننے میں کامیاب رہا۔ جمشید الکاشی ایک غریب سائنسدان جو ریاضی اور فلکیات کی بلندیوں پر پہنچ گیا تھا، کی زندگی پر فلم سیریز نرد بام آسمان بھی بنائی گئی ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔